چلیں آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 3، الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے پر، علی الآخرۃ، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونہا عوجا، اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، یہ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اچھا، سورہ ابراہیم کی جو پہلی 3 آیات ہم نے پڑھی، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی پڑھی، اور ہم نے ان کفار اور ناشکر لوگوں کا ذکر پڑھا جن کے لیے عذاب شدید ہے۔ آج کی آیت میں ہم ان کفار کی مزید خصوصیات پڑھیں گے، اور ان خصوصیات کو ہم تفصیل سے اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ ہم نے کفار مکہ کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین کو ان آیت پہ جج کرنا ہے، بلکہ ہم یہ صفات تفصیل سے اس لیے پڑھیں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان پر پرکھ سکیں، اپنے آپ کو جج کر سکیں۔ آج کے دن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ خامیاں ہمارے اندر تو موجود نہیں ہیں۔ قرآن تو ہر شخص کے لیے فرقان ہے نا، سچ اور جھوٹ میں اس کو فرق کرنے والا، صحیح اور غلط کا بتا دینے والا، لیکن وہ اس کا اپنا فرقان ہے، اس نے اس کے اوپر اپنے آپ کو رکھ کے جج کرنا ہے، نہ کہ اپنے گھر والوں، دوستوں یا ماضی میں گزرے لوگوں کو۔ ہر آیت ہم نے اپنے اوپر رکھ کے جج کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ الذین یستحبون، وہ لوگ جو محبت رکھتے ہیں۔ رابعہ کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ نہیں۔ اچھا، یستحبون کا لفظ حبہ سے نکلا ہے، حب 2 دفعہ اس کے اندر با ہے، ٹھیک ہے، حبہ، اور حب کا مطلب ہوتا ہے دانے، بیج یا پودے، ٹھیک ہے۔ اور یہ لفظ دل کی گہرائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جب اس کے اوپر دمہ یعنی پیش لگ جاتا ہے، حب، جیسے ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں، انگلش میں کہتے ہیں کور آف دا ہارٹ۔ اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے محبت یا محبت کرنا، محبت میں کسی کو ترجیح دینا یا دوست، اور ایک دوسرے معنی ہوتے ہیں شبنم کے قطرے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ قرآن میں 8 مختلف اشکال میں 95 دفعہ استعمال ہوا ہے، 95 ٹائمز۔ اور حب جب اس پہ زبر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ ایسا کرنا کہ محبت کی جائے، پسند کیا جائے یا قبول کیا جائے۔ اس کا مطلب کسی چیز کو بہت پسند کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس میں ترجیح کے معنی بھی آتے ہیں، یعنی کسی چیز کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو محبت کی وجہ سے ترجیح دینا۔ الذین یستحبون کا کیا مطلب بنا؟ وہ لوگ جو محبت رکھتے ہیں، یعنی محبت میں پریورٹی دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں؟ الذین یستحبون، اس کو ترجیح دے رہے ہیں وہ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو۔ الحیات الدنیا سے مراد دنیا کی زندگی ہے نا، دنیا کی زندگی میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اس زندگی میں انسان کو دی گئی ہے، یا جس کو لینے کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق آخرت سے نہیں ہے، یا جس کو کرنے سے آخرت میں انسان کو کوئی نفع نہیں ملتا، ہر اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حیات الدنیا۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو محبت رکھتے ہیں یا ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ، کس پر؟ آخرت کے اوپر۔ علی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر یا کسی چیز کے مقابلے میں، اور آخرت اس چیز کو کہتے ہیں، آخرت یہ لکھا ہوا ہے، آخرت اس چیز کو کہتے ہیں جو بعد میں آتی، یعنی وہ چیز جو پہلے نہیں آتی، جو کسی معاملے کے آخر میں پیش آتی ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کی یعنی منکرین اور ناشکروں کی ایک صفت بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب کیوں رکھا جاتا ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ کے پاس قسمت سے تھوڑے سے پیسے آ گئے، اب آپ کو ایک گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ گاڑی لینے بازار میں شو روم میں جاتی ہیں، صحیح ہے، شو روم کا مالک آپ سے کہتا ہے کہ گاڑی 50,000 کی ہے، مجھے پتہ ہے گاڑی 50,000 کی تو خیر نہیں آتی، لیکن ایک سمپل سے ایگزامپل کے طور پہ فار ایگزامپل کہہ رہی ہوں، پھر مالک کہتا ہے گاڑی ہے 50,000 کی، لیکن آپ نے مجھے ہزار روپے کر کے 50 قسطوں میں اس کی قیمت ادا کرنی ہے، یعنی 50 مہینوں میں، اور قیمت ادا کرنے کے 10 سال کے بعد وہ گاڑی آپ کی ہو جائے گی، یعنی کہ بے شک ابھی قیمت ادا کر دیں، بے شک 50 قسطیں بھی ادا کر دیں، لیکن گاڑی آپ کو 10 سال کے بعد ہی ملے گی۔ آپ دوسرے شو روم میں جاتی ہیں، پھر اس کا مالک کہتا ہے میری گاڑی تھوڑی سی چھوٹی ہے، یعنی جو گاڑی میں بیچ رہا ہوں وہ ہے چھوٹی، اور وہ ہے بھی 1 لاکھ کی،
یعنی اس سے ڈبل قیمت کی ہو گئی نا. لیکن اگر آپ مجھے 1 لاکھ ابھی ادا کر دیں گے تو گاڑی تو آپ کو میں فوراً دے دوں گا, فوراً سے آپ کی ہو جائے گی. ایسے میں بطور انسان آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ جی صحیح. ایسے میں آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ دوسرے شو روم سے گاڑی خریدیں گی, کیونکہ آپ بے شک وہ قیمت زیادہ مانگ رہا ہے اور اس کی گاڑی تھوڑی چھوٹی بھی ہے, لیکن وہ گاڑی آپ کو فوراً سے مل رہی ہے نا. آپ کو اس گاڑی کے لیے 10 سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور یہی ہم انسانوں کا مسئلہ ہے. پہلا شو روم جو ہے نا وہ آخرت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پوری زندگی کچھ اعمال کرنے ہیں, لیکن اس کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں نہیں ملے گا, بلکہ اس کا بدلہ تمہیں کئی سال بعد دوسری دنیا میں جا کے ملے گا. لیکن دوسرے شو روم کا مالک جو کہ شیطان ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تم سے تھوڑی سی قیمت زیادہ لوں گا اور میں تمہیں کوئی بڑی گاڑی بھی نہیں دے رہا, لیکن میں وہ تمہیں فوراً دلا دوں گا. اب ہم انسان تو جلد باز ہیں, ہمیں ہر چیز فوراً چاہیے ہوتی ہے. قرآن میں ایک جگہ آتا ہے نا کہ ہم بعد میں ملنے والی چیز کے بجائے جلدی ملنے والی چیز کو ترجیح دیتے ہیں. انسانوں کی نا اللہ تعالیٰ نے بتائی یہ عادت ہے. تو جو لوگ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے پہ, وہ بنیادی طور پر جلدی ملنے والی چیزوں کو دیر سے ملنے والی چیز پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہمارا ایک المیہ ہے, چاہے دین ہو, چاہے دنیا ہو, چاہے کام ہو, چاہے کامیابی ہو, چاہے پڑھائی ہو, ہر چیز میں ہمیں جلدی ہے. ہم نے جلدی جلدی کامیاب ہونا ہے, ہم نے جلدی جلدی بزنس میں ترقی کرنی ہے, ہم جلدی سے ایک آرٹ میں مہارت اختیار کر لینی ہے. اگر ہمیں کوئی پسند ہے تو ہم نے اس سے جلدی سے ریلیشن شپ بنا لینا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم سے فوراً محبت بھی ہو جائے. اور جب ہم کسی مشکل انسان سے ملتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اس انسان سے ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, تو ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم 2-3 اچھے کام کریں اور اس کا دل ہماری طرف متوجہ ہو جائے. کوئی ہمیں ایسا وظیفہ بتا دے کہ بس جلدی سے ذرا اس کا دل پلٹ جائے. اور یا کوئی ہمارا کوئی مسئلہ ہے, اگر ہم تو چاہتے ہیں کہ بس کچھ ایسا ہو جو ہمیں مل جائے, ہم پڑھیں اور وہ کام ہو جائے فوراً. ہر چیز فوراً سے ہمارے حق میں ہو جائے. بنیادی طور پر ہم اپنی مرضی کے نتائج, ریزلٹس بہت جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا. ہم سب انسان بھاگ رہے ہیں, ہمیں ہر کام میں جلدی چاہیے, اس لیے ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہمیں نتائج, ریزلٹس جلدی نظر آ جاتے ہیں. ہم آخرت کو اس لیے ترجیح نہیں دیتے کیونکہ وہ ہمیں دور ہے, نظر ہی نہیں آ رہی, اور ہمیں اچھے کام کا نتیجہ فوراً وصول نہیں ہو رہا ہوتا. دنیا کی زندگی انسان کو اس لیے محبوب ہوتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کی دسترس میں, ہاتھ میں ہے, ہاتھ بڑھائے گا اس کو پالے گا, کوشش کرے گا حاصل کر لے گا. اس کو یہاں دنیا میں کوئی چیز چاہیے تو اس کو صرف اس کے لیے کوشش کرنی ہے, محنت کرنی, رونا پیٹنا ہے, کوئی داؤ پیچ چلانا ہے, کوئی جو ہے وہ پلان کرنا ہے, اور وہ چیز اس کو مل جائے گی, یا کم از کم اس کو لگتا ہے کہ اس کو مل جائے گی. آخرت ہمارے لیے صرف ایک کنسیپٹ ہے, ایک بات جو مقدس کتاب میں کہہ دی گئی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں جنت ہے اور جہنم ہے. اور یہ باتیں بہت دور کی لگتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, بطور مسلمان ہم ان کو مانتے ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ دور ہے اور یہ ابھی نہیں ہو رہا, یہ بہت بعد میں آئے گا. تو ہمیں بھی فی الحال ابھی پہ فوکس کرنا ہے. دوسری دنیا کے لیے ہم بوڑھے ہو کے محنت کر لیں گے, ہم نمازیں پڑھ لیں گے, قرآن بھی پڑھ لیں گے, اور پھر ہم خود کو بخشوا لیں گے, لیکن بوڑھے ہونے کے بعد. ہم سب کو یقین ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح خود کو بخشوا لیں گے. حالانکہ جوانی میں لیے جانے والے کیلشیم اور بڑھاپے میں لیے جانے والے کیلشیم میں فرق ہوتا ہے. دودھ, دہی, کیلشیم, وٹامن, یہ چیزیں اگر آپ کو جوانی میں استعمال کرتی ہیں تبھی کہیں جا کے یہ آپ کو بڑھاپے کے لیے تیار کرتی ہیں. بڑھاپے میں آپ ان چیزوں کو جتنا استعمال کر لیں, ان کا اثر وہ تو نہیں ہوتا نا جو جوانی میں ہوتا ہے, جسم کو لگتا ہی نہیں ہوتا. اسی طرح جوانی کی عبادت کا اور آخرت کو ہر مقام پہ ترجیح دینے کا جو اثر ہوگا اور بڑھاپے جیسا نہیں ہوگا. اول تو ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم بوڑھے بھی ہوں گے یا اس سے پہلے ہی ہماری زندگی کی مہلت ختم ہو جائے گی, اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم مسلمان مریں گے یا نہیں. ہم سب کو اس وقت سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہونا چاہیے کہ کیا ہماری موت ایمان پہ ہوگی. انسان کی موت انہی کاموں پہ ہوتی ہے نا جن میں وہ اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے. ہم لوگ اپنی دنیا کی زندگی کو ہر وقت ترجیح دیتے رہتے ہیں, اپنے سارے فیصلے دنیا کے اعتبار سے کرتے ہیں, لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہمیں مل چکی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. یہ دنیا تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے ایک امتحان کے طور پہ ہمیں دی گئی ہے. ہم دنیا کی زندگی کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اور ترجیح بھی نہیں بلکہ محبت میں ترجیح دے رہے ہوتے ہیں دنیا کو, کیونکہ یہ ہمارے قریب ہے. ہمیں یہاں ہر چیز جلد مل جاتی ہے, جیسے گناہ کرو تو اس کی لذت جلد مل جاتی ہے. ہمیں وہ آخرت کی جنت, اس کے پھلوں کی لذت, اس میں اتنا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ نہ ہم نے کبھی دیکھی, نہ ہمیں وہ حقیقی لگتی ہے.
ہاں ہم اس کو مانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اچھا دیکھ لیں گے. ہمیں بنیادی طور پہ اللہ کے وعدے کا وہ یقین نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کا ایسا یقین مکمل نہیں ہے کہ ایسا ہوگا بھی صحیح. یقین 3 طرح کا ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے علم الیقین، سورۃ تکاثر میں آپ نے پڑھا ہوگا. علم الیقین کیا؟ کہ کسی چیز کا اس وجہ سے یقین ہونا کہ آپ کے پاس اس کا علم ہے. جیسے ہم مسلمانوں کو بچپن سے جنت جہنم کا بتایا گیا، تو ہمیں اس کا یقین ہے. دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، یعنی آنکھ سے دیکھے کا یقین. یہ یقین ہمیں جنت جہنم کے معاملے میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اسے کبھی دیکھا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہوں گے کوئی باغ، ہوگی کوئی آگ، بوڑھے ہوں گے تو بخشوا لیں گے خود کو. اللہ ظالم و جابر تھوڑی ہے، اللہ تو رحیم اور ہم تو اس کے فیورٹ ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے حق الیقین، کسی چیز کے حق ہونے پہ شدید پختہ ترین یقین، جو اس کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے بعد آتا ہے. جنت جہنم کے معاملے میں یہ اس شخص کو ہوتا ہے جس نے جنت جہنم دیکھ رکھی ہو. انسان کو حق الیقین موت کے وقت آتا ہے، جب وہ موت کا فرشتہ دیکھتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت اسے جنت جہنم نظر آنے لگتی ہے. اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ سارے وعدے سچے تھے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. ہمیں آخرت کی زندگی پہ حق الیقین اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھے نہیں رکھا، اس کو محسوس نہیں کیا. لیکن جو لوگ آخرت سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں، ان میں یہ یقین بہت پختہ ہوتا ہے. کبھی سوچا کہ کیوں کچھ لوگ آخرت کی زندگی کو دنیا کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں، اور وہ تھوڑی سی لذت کے لیے ایمان نہیں بیچتے، وہ آخرت کا سودا نہیں کرتے. اب آپ کے ذہن میں بہت ساری تصویر آ گئی ہوگی، آپ کے ذہن میں یقیناً فلسطین کے لوگ بھی آئے ہوں گے، یہ جو آخرت کا سودا نہیں کرتے، جو وہاں سے اس جگہ کو، اس مسجد کے حفاظت کے لیے اس جگہ سے نکل کے نہیں جا رہے، حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پر کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں. وہ آخرت کا سودا نہیں کر رہے، حالانکہ ان کو اسرائیلیوں نے کتنی لالچ دی کہ تم اپنی زمین یہ چیز چھوڑ دو، ہمیں تمہیں یہ اس کی جگہ پہ یہ دیں گے، وہ دیں گے، اتنا تمہاری لیے آسانی ہوگی. ان کو دنیا جلد مل رہی ہوتی ہے نا، لیکن وہ دیر سے ملنے والی کے لیے محنت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ اہم بات معلوم ہوتی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتی، یا ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اور وہ یہ ہے کہ بھلے دنیا کی لذت جلد ملنے والی ہے، لیکن یہ جلد چلی جانے والی بھی ہے. دنیا جلد ملتی ہے اور جلد ختم ہو جاتی ہے، یا محبتیں اور خوشیاں جلدی مل جاتی ہیں اور جلدی چلی جاتی ہیں. لوگ ملتے ہیں اور پھر ہم ان کو کھو دیتے ہیں، چیزیں ملتی ہیں پھر وہ ہم سے چھین لی جاتی ہیں، قسمت پلٹ دی جاتی ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے ہم سب کچھ خراب کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں جنت کو تلاش کرنا ہی نہیں تھا. جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، اس کے لوگ، اس کی چیزیں، اس کی محبتیں، اس کی کامیابیاں یہ ہماری نہیں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو اس کی مرضی. ہم نے اپنے فیصلے اور اپنی چوائسیز اس دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے. ہم نے اس دیر سے ملنے والے آخرت کے گھر کو نظر میں رکھنا ہے، مگر ہم نہیں رکھتے کیونکہ یہ ہمیں جلدی مل جاتی ہے نا. اور شیطان نے اس کو خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، حالانکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ نے اس دنیا کو واقعی خوبصورت بنایا ہے. اللہ اور اس کو قیامت کے دن روئی کی طرح دھمکا بھی دے گا. اس کی خوبصورتی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم نے اس میں کھو نہیں جانا، ہم نے اس کی خوبصورتی سے نظر ہٹا کے اس کو تلاش کرنا ہے جس نے اس کو بنایا ہے. ہم نے اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے. دنیا کی خوبصورتی سے ہمیں محبت ہے، ہمیں خوبصورت جگہوں سے، دولت سے، آسائشوں سے محبت ہے. اور جو کہتے ہیں نا اسے پیسے یا مہنگی چیزیں، مزیدار کھانے نہیں پسند، تو ظاہر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. یہ سب پسند ہم سب کو ہے کیونکہ ہمارے اندر اس کی خواہش موجود ہے. ہمیں دراصل ان چیزوں سے محبت نہیں ہے، ہمیں ان کی خواہش سے محبت ہے. وہ فینٹیسی کے ہائے میں کتنی خوش ہوں گی اگر میرے پاس بڑی گاڑی آ جائے، یا میرا شاندار سا گھر ہو، یا مہنگے کپڑے ہوں. یہ فیلنگ ہمیں خوشی دیتی ہے ایکچولی. ورنہ جب ہم وہ چیز لے لیتے ہیں، جب وہ ہمیں مل جاتی ہے تو ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کسی اور خواہش کی طرف. ایسے ہی ہوتا ہے نا. صحیح. دنیا کی محبت نہ بری چیز نہیں ہے، وہ تو ہمارے سسٹم میں بائی ڈیفالٹ موجود ہے، اور یہی تو ہمارا امتحان ہے. اگر اس کو اپنے دل سے نکال دینا ممکن ہوتا تو پھر جنت جہنم کے راستے تو بڑی آسانی سے طے ہو جاتے. پھر صراط مستقیم پہ چلنا ایک سیدھی راستے کی مانند ہوتا، بلکہ سیدھے راستے کی مانند نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا کہ وہ ایک سرنگ ہوتا جس میں دائیں بائیں اتنی اونچی اونچی دیواریں ہوتی کہ توجہ ہٹانے والی چیزیں ہی نظر نہ آتی، اور ہم مزے سے اس سرنگ میں سے گزر جاتے. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو باریک سا راستہ بنایا جس پہ بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. گر بھی سکتے ہیں، دائیں بائیں نظر آنے والے خوشنما موڑ ہمیں اٹریکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میرا ماننا ہے کہ دنیا کی محبت کوئی بذات خود بری چیز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمارا اختیار بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورتی پسند ہے، سو اچھا پہننا، اچھا کھانا، اچھی جگہ رہنے کی خواہش کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن وہ جو دوسرے شوروم کا مالک جلد کار دینے کی قیمت کا مانگ رہا ہے نا، وہ قیمت ہی اصل مسئلہ ہے.
دنیا کی محبت کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینا یہ بری بات ہے، کیونکہ ایسا کرتے ہوئے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو آخرت کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ سودا کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ آپ نے قرآن میں بہت دفعہ پڑھنا ہے اور آگے بھی پڑھیں گی آپ۔ عام زندگی میں یہ ہم بولتے ہیں نا آخرت کا سودا نہ کرو، یہ کیا ہوتا ہے سودا کرنا؟ میں نے کہا نا کہ ہم الفاظ کا جب تعاقب کرتے ہیں نا، تدبر کرتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے نا الفاظ کو سیکھتے ہیں، ورنہ ہم بول بول کے نا خاص الفاظ کو بھی عام اور بے اثر بنا چکے ہیں۔ ہم کوئی سودا کیسے کرتے ہیں؟ ہم دکاندار سے کہتے ہیں مجھ سے اتنے پیسے لے لو اور مجھے یہ چیز دے دو، یعنی مجھ سے کچھ لے لو اور مجھے کچھ دے دو، یہ ہوتا ہے نا سودا۔ ایک ہاتھ سے دیا، دوسرے سے لیا۔ آپ آن لائن شاپنگ کرتی ہیں تو اپنے کارٹ سے کچھ رقم کٹوتی کرواتی ہیں، پھر آپ کو کوئی من پسند چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ آخرت کا سودا کیسے کرتے ہیں ہم؟ جب ہم یہ سطر پڑھتے ہیں، یہ لائنز پڑھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو مشرکین مکہ کے لیے ہے، یا آج کل کے ان مسلمانوں کے لیے جو اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، جیسے عرب ممالک کے سربراہان جو امریکہ اور اسرائیل سے فائدہ لیتے ہوئے اپنے دین کا سودا کیے ہوئے ہیں، یا ایسے لوگ جو ملک سے غداری کرتے ہیں، یا بڑے بڑے گناہ جیسے قتل اور ڈاکے وغیرہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ ہم آخرت کے سودے کو بڑے بڑے سودوں سے تشبیہ دیتے ہیں، وہ بھی آخرت کے سودے ہیں، لیکن ایسے کئی چھوٹے سودے بھی ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ ہم دوسرے شو روم کے مالک سے چھوٹے چھوٹے سودے کرتے رہتے ہیں، ہم کچھ چھوٹا سا گنوا کے چھوٹی سی لذت حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہت چھوٹی چیز ہے جو ہم ایک چھوٹا سے جھوٹ بول کے اپنی چھوٹی سی عزت بچا لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات بڑھا چڑھا کے بتانے سے کسی کے سامنے اچھے بن جاتے ہیں، ہم ایک چھوٹا سا طنز کر کے تھوڑی سی لذت حاصل کر لیتے ہیں، ہم کسی کی تھوڑی سی غیبت کر کے اپنے اعمال گنوا دیتے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی کو ایسے ترجیح دیتے ہیں کہ ہم دنیا کی کوئی چیز اپنے اعمال کی قیمت سے خرید لیتے ہیں، غیبت کی لذت کے بدلے میں اپنے اعمال دے دیتے ہیں۔ یہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت۔ جب آپ کو دنیا کی لذت اتنی پیاری ہو جائے کہ آپ اس بات کی پرواہ نہ کر رہی ہوں کہ اس کے بدلے میں میرے ہاتھ سے کیا جا رہا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے نا، ایسے ہی آخرت کو پانے کے لیے دنیا کی کچھ لذتیں آپ کو اور مجھے چھوڑنی پڑیں گی۔ بڑی زور سے زبان پہ آیا طنز روکنا ہوگا۔ بہت دل چاہ رہا ہے کسی کی غیبت کرنے کا، بڑا تنگ کر رکھا ہے اس شخص نے، مگر رک جائیں، آخرت کا سودا نہیں کرنا ہے۔ کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا اور آپ کے پاس موقع ہے، آپ انٹرنیٹ پہ کچھ غلط دیکھ کے ہسٹری ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، رک جائیں۔ یہ آخرت کا سودا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، یہ آخرت کا سودا ہے، یہ نہیں کرنا۔ آپ تنہائی میں کسی ایسے شخص سے بات کر کے دل کی خوشی چاہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال نہیں کیا، تو خود کو دلیلیں نہ دیں، رک جائیں، یہ آخرت کا سودا ہے۔ یہ ذرا سی زبان اور آنکھوں کی لذت یہ آخرت کو آپ کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلا دیں گی۔ آپ ایک کے بعد ایک سودا کریں گی۔ یہ جو آپ کے اپنی نظروں میں مسلمان بڑے گناہ گار مسلمان نظر آ رہے ہیں نا، جیسے عرب ممالک کے حکمران کو جن کو ہم جو ہے گناہ گار سمجھتے ہیں، جو فلسطین کے معاملے پر خاموش ہیں، یہ ایسے اس مقام پر نہیں پہنچ گئے ہیں۔ میں ان کو جج نہیں کر رہی ہوں، ان کے اعمال کو جج کر رہی ہوں، کیونکہ ہمیں لوگوں سے ان کے ظاہر کے مطابق معاملہ کرنے کا حکم ہے نا۔ یہ لوگ جن کو بڑے بڑے گناہوں میں ملوث دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی شکر ہے میں ایسے نہیں ہوں، شکر ہے میں ایک ایکٹریس کی طرح نہیں ہوں جو کسی ٹی وی شو میں آدھی لباس میں رقص کر رہی ہے، تو یاد رکھیں یہ لوگ ایک دم سے ایسے اس مقام پر نہیں پہنچ گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے سودے کیے، دل پہ داغ لگا، داغ بڑھتا گیا، سودے بظاہر بڑے ہوتے گئے اور احساس ختم ہوتا گیا، اور یوں وہ ہماری نظروں میں آ گئے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے سودے کسی کی نظر میں نہیں آتے، اس لیے وہ ہمیں چھوٹے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو ابھی سے یہیں روک لیں، ورنہ ہم بھی اسی راستے پہ چل پڑیں گے جس پہ وہ لوگ چلتے ہیں جن کو ہم بڑا گناہ گار گردانتے ہیں۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان کافروں کی دوسری صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ اچھا، اس کو ہم انشاءاللہ یہاں سے نا ہم کل پڑھیں گے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ سے، ٹھیک ہے؟ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ پہ۔